بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دشمن نے پورا زور لگا لیا کہ پاکستان میں تبدیلی نہ آئے، پاکستان میں وہی نظام چلتا رہے جو دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ نظام میں تبدیلی ان لوگوں کو سوٹ ہی نہیں کرتی جو اس نظام سے فائدہ اٹھاتے رہے، وزیر اعظم سے لے کر گلی کے ایک کونسلر تک، بلکہ ایک وہ آدمی جو 4 بندے اکٹھے کر سکتا ہے، جو آپ کے دفتری کام نکلوا سکتا ہے، جس کی تھانے میں تھوڑی بہت واقفیت ہے، ان سب کو یہ نظام سوٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن وہ اس نظام کے خلاف آواز کیا اٹھاتے؟ عمران خان کو کرپٹ تو آج تک کوئی نہیں کہہ سکا۔ اسے نالائق کہتے رہے، وہ بھی عجیب لگتا تھا کہ ایک بندہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، پوری دنیا اس کے لیکچرز سنتی ہے، اور ایک جاہل سا آدمی یا جاہل سی عورت کھڑے ہو کر اس کو نالائق کہہ دیتے ہیں۔ تو کریں تو کیا کریں؟ کچھ نہیں ملا تو اس کی پرسنل لائف پر اٹیک کرنے لگے، اس نے بھی کام نہیں کیا۔ بزنس مافیا کو ساتھ ملایا، مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی، ذخیرہ اندوزوں کو ساتھ ملایا، ڈالر اٹھا لیے ملک سے، فیٹف کی ترامیم میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ ہر وہ کوشش کی کہ پاکستان میں عام آدمی کا جینا اجیرن ہو جائے، اور ایک عام آدمی کو یہ سب سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ وہ عمران خان کو ہی بلیم کرے گا کیونکہ وہی وقت کا حکمران ہے، اور وہ نواز شریف کو یاد کرے گا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ نواز شریف اس ملک کے ساتھ کر کے کیا گیا ہے۔ اور 2-4 سال ملنے تھے آپ کو خوشحالی کے، اس کے بعد آپ کو اچانک پتہ چلنا تھا کہ آپ دیوالیہ ہو چکے ہیں، بلکہ دیوالیہ تو آپ ہو چکے تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ عمران خان آ گیا اور اس نے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بھی بچایا، اور پہلے 2 سالوں میں معیشت نے بوم کیا، اور پھر کرونا آ گیا، اور پھر ہمارا میڈیا وہ عوام کو یہ نہیں سمجھاتا کہ عمران خان نے کرونا میں اس ملک کو بچا لیا ہے۔ آپ پاکستان ہیں، آپ امریکہ نہیں ہیں۔ جو آپ کے حالات ہیں، اگر کوئی اور حکمران ہوتا تو بہت زیادہ چانسز تھے کہ آپ دیوالیہ ہو جاتے۔ ابھی تو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، وہ تو امریکہ بھی رو رہا ہے، یورپ بھی رو رہا ہے، تو پورا زور لگا لیا لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ ان 4 سالوں میں ملک میں ایسے ایسے پروجیکٹس لگے ہیں جن کے بارے میں ماضی میں سوچا ہی نہیں گیا، اور یہ پروجیکٹس آنے والے چند سالوں میں آپ کو جب آمدن دینا شروع کریں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ عمران خان کیا کر کے گیا تھا آپ کے ساتھ۔ عالمی طاقتیں کیوں دشمن بنی ہوئی ہیں؟ ورلڈ بینک، IMF کیوں آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ آپ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائی رکھیں، ان سے جو آپ کو پیسہ ملے وہ کسی ایسے کام پر نہ لگے جس سے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ورنہ وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ آپ اپنی جیبوں میں پیسہ ڈالتے جائیں، اس ملک کو لوٹتے رہیں، تو وہ آپ کو پیسہ دیتے رہیں گے تاکہ جلد از جلد آپ دیوالیہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، عمران خان کے جو کارنامے تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، ان میں سب سے بڑا کارنامہ ہے صحت انصاف کارڈ۔ یہ ہم نے یہاں یورپ میں بھی کسی ملک میں نہیں دیکھا۔ آپ جرمنی میں جائیں، فرانس میں جائیں، انگلینڈ میں جائیں، سب سے زیادہ پیسہ آپ کا انشورنس پر لگ رہا ہوتا ہے، بھلے آپ سالوں سال ڈاکٹر کی طرف جائیں بھی نہ، لیکن آپ انشورنس پالیسی رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا اور آپ کے پاس انشورنس پالیسی نہ ہوئی تو آپ اپنا سب کچھ بیچ باچ کر بھی ڈاکٹر کو افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہم نے ساری دنیا میں دیکھا ہے، بڑے بڑے امیر ممالک میں دیکھا ہے، اور پاکستان جیسا غریب ملک اس نے آپ کو اتنی بڑی سہولت دے دی، یعنی اب غریب اور امیر ایک ہی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ایک رکشہ چلانے والا جو مشکل سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ کئی سالوں سے اپنا علاج نہیں کروا سک رہا تھا، آج پتا چلا کہ اس کے علاج پر 8 لاکھ خرچہ آیا ہے، اور یہ رقم اس نے نہیں پے کی، اس کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا صحت انصاف کارڈ کی وجہ سے۔ تو یہ سن کر عمران خان کے لیے دل سے دعا نکلی۔ عمران خان نے فیصل آباد میں صحت کارڈ کا اجرا کرتے ہوئے ایک جذباتی تقریر کی ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں جناب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم، ڈاکٹر یاسمین، آپ کی جو ٹیم ہے، اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو اٹھانے کا، ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا۔ میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے
کہ 400 ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے. چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں لوگ آئے, کتنے وزیر اعظم, پریزیڈنٹس کتنے آئے. کبھی کسی نے سوچا کہ ایک غریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے, کینسر, ہارٹ, یہ دو سب سے زیادہ جو لوگ بیماریوں سے مرتے ہیں, ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے, اور دونوں مہنگی بیماریاں ہیں. تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرف ہمارا ملک گیا ہے, یہ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں, غریب آدمی کے لیے تو اس کی پہنچ سے باہر ہے. کبھی کسی نے کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیے, کسی کو ترس آ گیا, کسی نے پیسے دے دیا, لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی جتنے مسلمان پاکستان میں آنے تھے, ہندوستان میں جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے. لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی, یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے بننا. جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں, انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی. کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن نے لوگوں کو خواب بتائی تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں, وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی. یہ تھا پاکستان کا خواب, جو کہ کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا, بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے. میں پیدا ہوا, میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں, لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں, اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا, آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے, اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے. اور پھر جو سپر رچ تھے, یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے, ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا. جن لوگوں نے اپنی عوام کی اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی, وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں, جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے, جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں, کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے, کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے. ان کو پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے, اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے, ان سے کوئی پوچھے کہ اس
मुल्क के बनाने का मक्के टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। इसका तो बड़े अजीम ख्वाब था, और आज तक कभी इन्होंने सोचा कि आम आदमी के लिए हमने हमारी जिम्मेदारी है आम आदमी। ख्वातीन हज़रात, ये जो आज पाकिस्तान इन्होंने छोड़ दिया है, आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर और नर्सेज टू पॉपुलेशन रेशो, यानी कितनी अवाम के लिए कितने डॉक्टर और नर्स चाहिए, पाकिस्तान की दुनिया में तकरीबन सबसे बुरी रेशो है। में सबसे कम डॉक्टर और नर्सेज आबादी के लिहाज पे है। हमारे सबसे कम हॉस्पिटल है। जो हॉस्पिटल है भी, आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, या आप फैसलाबाद बैठे हैं, थोड़े शहर से बाहर निकल जाएं, वहां जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का हाल देखें। वहां कई ज्यादातर ना डॉक्टर मिलते हैं ना नर्स मिलती है। वो लोग उधर से भागे आते हैं डिविजनल हेडक्वार्टर पे कि वहां हॉस्पिटल में लोग अमला ही नहीं है। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता एक मुल्क में हुक्मरान तबके ने आहिस्ता आहिस्ता आवाम के लिए एक पाकिस्तान बना दिया और अपने लिए दूसरा। तो मैं आज फिर से उस्मान आपको और आपकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं। बहुत बड़ा कदम उठाया आपने, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इससे अब आगे होगा क्या। मुझे वो सिंध के अंदर एक पार्टी का लीडर है, 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही, बारिश होता तो पानी आता है। तो वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 13.5 साल से रोका किससे आपको? जरा सिंध के अस्पतालों का तो हाल देखें, जाके देखें तो सही बेचारे सिंध के लोगों के ऊपर क्या। आप अभी बारिश आती है तो पानी आता है, आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है? आप कभी गांव में गए हैं, लोगों के पूछा लोगों के ऊपर क्या गुजरती है? और वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता है, कभी किसी को खरीदता है। देखिए, पानियों को आज ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि ये जो दो चोर, ये बड़े बड़े डाकू जो लूट रहे थे, मैंने 25 साल पहले जहाद इनके खिलाफ शुरू की थी। मेरा मकसद ही आने का यह था कि जब तक ये दो खानदान इस मुल्क को लूटते रहेंगे, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो भी मुल्क का सरबराह जब पैसा चोरी करके बाहर पैसा ले जाए, उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा? मैंने तो दुनिया देखी हुई है, मैंने तो मगरिब देखा है, मैंने तो देखे हैं कि खुशहाल माशरे कैसे कैसे चलते हैं। मुझे तो पता है कि यहां हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, नहीं तो मेरी तरह के आदमी को पॉलिटिक्स क्या दे सकती थी? अल्लाह ने तो सब कुछ दे चुका था, मुझे सब कुछ मेरे पास था, ना मुझे कोई शोहरत ना पैसा, किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मैं तो इनका मुकाबला करने के लिए आया था। और सुने जरा, तो दो वजह से आया था। इनके होते हुए पाकिस्तान को कोई मुस्तकबिल नहीं था, और इस मुल्क को हम पाकिस्तान के साथ बड़े हुए हैं। मेरे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हम पहली जनरेशन थी जो पाकिस्तान आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। तो जब तक एक मुल्क अपने नजरिए पे नहीं जाता, वो मुल्क कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। और ये एक नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाई रियासत। तो इन दो वजह से आया था। एक चीज बता दूं कि जितना भी मैंने दुनिया और सारी दुनिया मौका मिला मुझे देखने का, याद रखें एक कामयाब और खुशहाल माशरे के अंदर दो चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले कानून, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। और इसका मतलब, फिर से मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम इस हदीस को याद रख ले
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو. یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی. اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست. اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے. یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے. لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں. اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج. قومیں خوشحال ہیں. آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں وہاں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آسٹریلیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر، دنیا کا نمبر 1 آسٹریلیا گیا. انہوں نے کہا جی نہیں، جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا. بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے. کہا کہ نہیں، قانون کے نیچے سب ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اس کو نہیں کھیلنے دیا. برطانیہ کا شہزادہ، کسی امریکہ میں کوئی 30 سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے، عدالت میں چلے گی امریکہ میں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو برطانیہ کا شہزادہ ہے، عدالت کا نہیں، قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے. وہ اب ثابت کرے آ کے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں. بڑی بات سن رہے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر بورس جانسن، 1 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے، پارلیمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی. وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی؟ پاکستان میں خبر ہی نہ بنے، یہاں اخباروں میں نہیں آنا تھا. وہاں 3 ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ بیچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے. یہاں کیا دیکھیں، پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کے دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے. اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدثر یا اور کوئی، وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر، ہاں مسرور انور، اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے آ جاتا ہے. بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی، اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا. ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے. برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا ہے اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے. امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی، اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہاں جب جاتے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے. بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے. ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لیں، ادھر جی پاپڑ والا، چینی والا، ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ. تو مجھے یہ بتائیں
کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے. جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ چھوٹے چوروں کو پکڑے، اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. اور وہ حدیث میں ہمارے نبی نے واضح کر دیا، چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو، بڑے چوروں کو پکڑو نہ، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے، کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں. اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو. میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو، بم مارنے کی ضرورت، اچھے برے کی تمیز ختم کریں، ملک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے. جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور 12 گھنٹے کام کروں جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلاٹ پہ اور اربوں روپیہ بنا لو؟ میں محنت کیوں کون کرے؟ اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے، ان چوروں کو آپ سے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب، وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا. میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں، بھی کرنا ہے. میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا. خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے. تو دیر لگ رہی ہے، ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، جج لمبی ڈیٹس دے رہا ہے، کیس نہیں سنتا، لیکن سننا تو ہے. اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں. اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال، اکٹھے مل رہے ہیں، پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے. انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ. رول آف لا، قانون کی بالادستی، اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے. جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمپٹمز ہے. جب رول آف لا نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. کبھی سنا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر قبضہ گروپ، کبھی یورپ میں قبضہ ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قانون ہے وہاں. اور وہ ہے ہم نے جنگ، یہ سارے جتنے قبضہ گروپ ہیں ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا، آپ خود ہی دیکھتے رہیں، تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے. لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے، جس طرح آج ایک عام آدمی صحت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے، کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے. مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جاوید اصغر کا کوئی 2 ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا صحت کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے. ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو، عام آدمی کو بھی، کوئی طاقتور، کوئی قبضہ گروپ، کوئی ظالم، کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے، اس کا حق مار سکے. ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائیداد میں، ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائیداد میں ان کو حق ملنا چاہیے، لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا. انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی، آکے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائیداد میں ان کا پورا حق ملے. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں کو تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں ان کے ذریعے حق دلوایا تھا اپنی خواتین کو.
अभी मैं जाता हूँ देहात में, वो बेचारी औरतों को हक नहीं दिया जाता, तो इनकी हुकूमत अपनी औरतों को, उनको भी हक दिलवाएगी। और जो अब हम जो एजुकेशन सिस्टम हमने जो अब ये फैसला किया है कि एक करिकुलम होगा सबके लिए 5वीं क्लास तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। ये भी कितनी बड़ी नाइंसाफी थी कि इमरान खान के बच्चे, पैसे वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, बाकी लोगों के या उर्दू मीडियम में और या दीनी मदरसे, जिनको नहीं देता माशरा ऊपर आने के लिए। तो इंशाल्लाह ये भी हमारा 5 क्लास तक बड़ी मुश्किलों से हमने डेवलप किया है। अब इंशाल्लाह हम ऊपर लेके जाएंगे और इस मुल्क के अंदर एक करिकुलम और एक कौम बनाएंगे। मैं आखिर में उस्मान बुज़दार आपको ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो डेवलपमेंट अब पंजाब में हो रही है, मैं अब ये चाहता हूँ कि टीवी टॉक शोज़ पे कि जी वो तबाह हो गया पंजाब, मैं ये चाहता हूँ कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं और बताएं कि पिछले 5 साल वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, और अभी 3.5 साल में अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा, क्योंकि उसने तो सारा अपनी टीवी के ऊपर, और ये असल काम हो रहा है। पहली दफा आप देखेंगे मुश्किल हालात के अंदर पंजाब के अंदर सही काम हो रहा है। और और जो भी हमारी स्कीमें थी अब वो ज़मीन पे आने वाली हैं, और आप देखेंगे कि हर रोज़ आप नई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे। और जो माशाल्लाह हमारा जो चाइना की ट्रिप हुई है, अब जो CPEC का जो दूसरा फेज़ है वो भी अब शुरू हो जाएगा, और उसमें सही माने में अब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, खास तौर पे कि नई इंडस्ट्री आएगी। जॉइंट वेंचर्स हम लेके आ रहे हैं, जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उधर हमने इनवाइट किया इन्वेस्टर्स को। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान अब जिस रास्ते पर निकल गया है, ये वो अब पाकिस्तान बनेगा जिसकी मैं हमेशा ख्वाब देखता था। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।